کراچی کی دو جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کسی دور میں تھیں آمنے سامنے، ایک دوسرے پر قتل کے الزام لگائے اور ایک دوسرے کو دہشت گرد قرار دیتی رہیں، لیکن اب گلے شکوے ان کے ہوئے دور، کٹھے ہو گئیں سندھ میں ایک محاذ برپا کرنے پر۔ سندھ میں ایک طرف تو جی ڈی اے اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آج شاہی سید جو سندھ میں خاص طور پر کراچی میں این پی کے صدر ہیں اور وہ این پی کے سینیٹر بھی رہے ہیں، وہ این پی جس کو 2008 میں پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا کا نام دیا اور پختونخوا کے نام کے ساتھ ساتھ کراچی میں این پی کو وزارتیں بھی دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج این پی کے شاہی سید 18ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں اور جسے دہشت گرد قرار دے رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کو، اسی کو شہر کی بہتری کے لیے قرار دے رہے ہیں۔ سب کوئی جانتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا وتیرہ کیا رہا ہے۔ کبھی وہ بانی پی ٹی آئی سے بغل گیر ہوا کرتے تھے، آج کل انہیں شہباز شریف پیارا لگتا ہے۔ این پی جو ٹارگٹ کلنگ کا سب سے بڑا، جو دہشت گردی کہیں یا واقعات میں ملوث قرار دینے کا جواز سمجھ لیں، وہ قرار دیتی رہی ہے ایم کیو ایم کو، لیکن سب تکالیف بھلا کر این پی کے شاہی سید ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ۔ ایک طرف تو 2024 کے عام انتخابات میں ایم کیو ایم کے ساتھ تھا، سندھ کے جی ڈی اے کا الائنس جے یو آئی بھی ساتھ تھی، تو قوم پرست جماعتوں کے رہنما ایاز لطیف علی جو زین شاہ بھی اتحادی رہے متحدہ قومی موومنٹ کے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی تھی تو سندھ میں تمام جماعتیں کٹھی تھیں، اور یہ اتحاد اتنا پیپلز پارٹی کے لیے مؤثر بنایا گیا تھا، سب کوئی سمجھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ شکست سے کوئی نہیں بچا پائے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے پھر سے چوتھی مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ سندھ سے کلین سویپ تو نہ کر سکی، لیکن کراچی کی چند سیٹیں پیپلز پارٹی کو دے کر باقی مینڈیٹ دیا گیا متحدہ قومی موومنٹ کو۔ بانی ایم کیو ایم بھی مخالف تھا اور زیادہ تر ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو، وہ بھی چھین کر سیٹیں دی گئیں متحدہ قومی موومنٹ کو۔ کئی حلقوں میں ٹھپے مارے گئے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود بھی جتوایا گیا قومی موومنٹ کو کراچی سے، حیدرآباد سے، اور یہ دکھایا گیا کہ بانی ایم کیو ایم کا اتنا اثر نہیں، سب کچھ ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے۔ ان کے کنوینر نے زہر افشانی کی 18ویں ترمیم کے خلاف۔ خالد مقبول صدیقی بولے کہ کرپشن کا جو کارخانے اور فیکٹریاں بنائی گئیں وہ ہے 18ویں آئینی ترمیم، اسے فی الفور ختم کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو ساتھ دیا ہے نون لیگ کا، اس سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو فی الفور ختم کیا جائے اور 28 آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کی جائے۔
اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں، کون محرکات ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو حقوق ملنا اور صوبوں کو وسائل ملنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آئینی 18ویں ترمیم کے پاس ہو جانے سے کافی صوبوں کی تکالیف ہوئی ہیں دور، جس سے ان کے پیٹ میں ہوئی ہے مروڑے شروع۔ پی ٹی آئی کے بعد اب ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہے کہ آئینی 18ویں ترمیم کو فی الفور ختم کیا جائے، جو اب کسی کے بس میں نہیں، کیونکہ اکثریت کسی بھی جماعت کے پاس نہیں کہ وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو ڈی ریل کروائے یا واپس کروائے اور 28 آئینی ترمیم کو ایوان سے پاس کروائے۔ شاہی سید جو ذوالفقار مرزا کو پارٹی سے نکلوانے اور ذوالفقار مرزا کا کسی دور میں یار ہوا کرتا تھا، آج کل ایم کیو ایم کا یار بن گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ منافقت کے کوئی اسباب نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ منافقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ سندھ میں ایم کیو ایم کا تعصبانہ رویہ کوئی آج کی بات نہیں، لیکن سونے پہ سہاگا اس وقت ہوا جب اے این پی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ اے این پی پر کافی احسانات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سندھ کے شہریوں کے، لیکن وہ احسانات چکا رہے ہیں سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے۔ ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ میں نوکریوں کی بنڈر بانٹ ہو یا دوسرے سندھ کے مسائل ہوں، وہ ہمیشہ ٹارگیٹ سندھی عوام کو ہی بنا لیتی ہے۔ اے این پی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا دیگر جو کراچی میں بسنے والی جماعتیں ہیں، ان کا بس چلے تو سندھ کراچی سے ختم کر دیں اور کراچی کو سندھ سے ختم کر دیں، لیکن ان کے بس کی بات نہیں کہ سندھ کے مینڈیٹ کو یہ تسلیم نہ کرنے کے باوجود بھی سندھ کا مینڈیٹ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ سندھ میں جو ہمیشہ پیپلز پارٹی مینڈیٹ لے کر آتی ہے تو انہیں تانے ملتے ہیں کہ وڈیرے آ گئے۔ سب کسی کو یہ تعصب کی اینک سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن حقائق جانے بغیر ان کا تعصب آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ مردان ہاؤس پر آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے اے این پی کے شاہی سید نے 18ویں آئینی ترمیم پر خوب برسے تو اس کا ساتھ دیا سونے پہ سہاگا متحدہ قومی موومنٹ کے فاروق ستار نے، خالد مقبول صدیقی نے، مصطفیٰ کمال نے اور دیگر رہنماؤں نے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اتنے امیدوار بھی کھڑے نہ ہوئے کراچی سے، لیکن سیٹیں دلوائی گئیں متحدہ قومی موومنٹ کو اکثریت سے، اور کس طرح جتوائی گئیں یہ سب کوئی جانتا ہے۔ کس طرح یہ تھیلے بھر کر ٹھپوں کے لگائے گئے اور ریگنگ کی گئی، لیکن اس پر سب کوئی خاموش ہے۔ شاہی سید کو شاید معلوم نہیں کہ خیبر پختونخوا جو سرحد کے نام سے مشہور تھا، اس کا نام تبدیل کیا گیا اسی آئینی ترامیم کے ذریعے۔ انہیں شناخت دی گئی پیپلز پارٹی کے 2008 کے ادوار میں۔ اس کے بعد اے این پی وہ سیاسی قوت ثابت نہ ہو سکی جو پہلے تھی۔ حیدر ہوتی ہو یا دیگر اے این پی کے رہنما ہوں، وہ ہمیشہ اس معاملات کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں جو شاہی سید کو نظر نہیں آتی۔